ہر عبادت سے برتر عبادت نماز، ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز، ہر عبادت سے برتر عبادت نماز۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، جو میری محبت اور میری طرف شوق کی وجہ سے مجھ پر دن اور رات میں تین بار درود شریف پڑھے تو اللہ تبارک و تعالی پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ ہے پروگرام احکام نماز اور ہم آپ کو اس میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی نیتیں بھی فرما لیجئے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے ایک حدیث مبارک جو سنن ابن ماجہ میں ہے سماعت فرمائیے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث مبارک کے راوی ہیں۔ آپ کہتے ہیں، حجر النبی صلی اللہ علیہ وسلم فحجرت فصلیت ثم جلست فالتفت الی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ دوپہر کے وقت میں چلے تو میں بھی چلا، تو میں نے نماز پڑھی، پھر میں بیٹھ گیا، جلستو، پھر میں بیٹھ گیا۔ پھر کیا ہوا؟ کہتے اتنے میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میری جانب متوجہ ہوئے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ کیا تیرے پیٹ میں درد ہے؟ یہاں پر ایک فارسی کا جملہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے ارشاد فرمایا، اس کا جو معنی ہے جو شارحین حدیث نے کیا ہے وہ یہ ہے کہ کیا تیرے پیٹ میں درد ہے؟ اتشتکی بطنک، کیا تیرے پیٹ میں درد ہے؟ تو میں نے عرض کی جی ہاں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قم فصلی فإن فی الصلاة شفاء۔ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ اٹھو اور اٹھ کر نماز پڑھو کیونکہ نماز میں شفا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، دردوں کی دوا بھی نماز میں ہے، یعنی انسان کو جسمانی تکلیف ہے، درد ہے، نماز پڑھے، کما حقہ، جیسی نماز پڑھنے کا حق ہے تو اس میں بھی اسے شفا مل جاتی ہے۔ شارحین حدیث اس حدیث مبارک کے تحت لکھتے ہیں، نماز دل، معدہ اور آنتوں وغیرہ کے امراض میں بندے کو شفا دیتی ہے۔ نماز درد و غم کا جو احساس ہوتا ہے اسے بھلا دیتی ہے یا کم کر دیتی ہے۔ نماز میں بہترین ورزش ہے کہ اس کے قیام میں، رکوع میں
اور سجدے وغیرہ کرنے سے بدن کے جو اکثر جوائنٹس ہوتے ہیں، جوڑ ہوتے ہیں، وہ حرکت کرتے رہتے ہیں. اور یہ بھی ایکسرسائز ہے کہ جوائنٹس جو ہیں وہ حرکت میں رہتے ہیں، اور اس طرح بدن جو ہے وہ ایکٹیو رہتا ہے. نزلہ زکام کے مریض کے لیے طویل یعنی لمبا سجدہ کرنا یہ نہایت مفید ہے. سجدے سے بند ناک جو ہوتی ہے وہ کھل جاتی ہے. آنتوں میں جمع ہونے والے غیر ضروری مواد کو حرکت دے کر نکالنے کے اندر سجدہ کرنا یہ کافی معاون ثابت ہوتا ہے، مددگار ثابت ہوتا ہے. نماز سے ذہن جو ہے وہ صاف ہو جاتا ہے، اور غصے کی جو آگ انسان کے ذہن میں کسی وجہ سے بھری ہوئی ہو وہ ختم ہو جاتی ہے، بجھ جاتی ہے، نکل جاتی ہے. نماز جو ہے علماء نے لکھا کہ رزق لاتی ہے، رزق لاتی بھی ہے اور رزق میں برکت بھی لاتی ہے. صحت کی حفاظت کرتی ہے، اذیت یعنی جو تکالیف ہوتی ہے انہیں دور کر دیتی ہے. جیسا کہ ابن ماجہ کی حدیث مبارک سے یہ بات بالکل ثابت ہے. بیماری بھگاتی ہے، دل کی جو قوت ہوتی ہے اسے بھی بڑھا دیتی ہے. فرحت یعنی خوشی کا سامان بنتی ہے، خوشی کا احساس انسان کے اندر پیدا کرتی ہے، اور سستی دور ہو جاتی ہے. شرح صدر کرتی ہے. شرح صدر میں سینہ کھل جاتا ہے، اور شرح صدر سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنا نور بندے کے دل میں پیدا کر دیتا ہے. اس کا سینہ کھل جاتا ہے، حق کی بات کو قبول کرتا ہے. فرمایا شرح صدر کرتی ہے یعنی سینہ کھولتی ہے. روح کو غذا فراہم کرتی ہے. جیسے ہمارے جسم کی غذا ہے اسی طرح روح کے لیے بھی غذا ہے. تو نماز سے روح کو غذا ملتی ہے. دل جو ہے بندے کا منور ہو جاتا ہے، روشن ہو جاتا ہے. نماز چہرہ چمکا دیتی ہے، دور سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ شخص نمازی ہے. برکت لے آتی ہے، خدائے رحمان سے قرب پہنچاتی ہے. یعنی اس نماز کی وجہ سے اللہ کی نزدیکی مل جاتی ہے، اس کا قرب مل جاتا ہے، جسے آپ کہتے ہیں قرب الہی. نماز کے ذریعے سے انسان کو مل جاتا ہے. اور یہ جو نماز ہے یہ شیطان کو دور بھگا دیتی ہے. جب شیطان ہی دور بھاگ گیا، انسان کے دل میں غلط جو خیالات پیدا ہوتے ہیں وہ پیدا نہیں ہوں گے. گناہ کی طرف رغبت نہیں ہوگی، گناہ کی طرف قدم نہیں اٹھائے گا، کیونکہ شیطان اس سے دور رہتا ہے. اس لیے کہ یہ شخص نمازی ہے. نماز پڑھنے والے کی برکت جو ہے نماز کی وجہ سے اسے یہ ملتی ہے کہ شیطان اس سے دور ہو جاتا ہے. اور شیطان جب دور ہے تو انسان کو پھر قرب الہی میسر آتا ہے. دور ہوں بیماریاں، بیکاریاں، ناکامیاں، دل میں داخل ہو مسرت، تم پڑھو دل سے نماز. اور مدنی چینل کے ناظرین یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہ جو اتنے فوائد آج کے سلسلے میں نے بیان کیے ہیں، یہ سب فوائد بندے کو اسی صورت میں مل سکتے ہیں جب نماز اطمینان سے درست طریقے پر ادا کی جائے. یعنی نماز کے ارکان درست طریقے سے ادا ہو، اطمینان سے نماز پڑھی جائے، نماز میں خشوع اور خضوع ہو جو کہ نماز میں اصل مطلوب بھی ہے، نماز کے واجبات کا خیال رکھا جائے، نماز کے مسائل کو سیکھ کر نماز میں اپلائی کیا جائے. تو جب نماز اپنے ارکان کے ساتھ درست طریقے سے واجبات فرائض کا خیال رکھ کے ادا کی جائے اور مکروہات سے بچ کر ادا کی جائے تو پھر یہ نماز بندے کو فائدہ دیتی ہے. نہ صرف ایک فائدہ
बल्कि कसीर फवायद इस बंदे को मुयस्सर आते हैं। और इसके लिए ज़रूरी है मदनी चैनल के नाज़रीन कि हम नमाज के मसाइल को सीखें। तो आइए इन फवायद को हासिल करने के लिए मदनी चैनल के इस प्रोग्राम में अहकाम नमाज सीखते हैं। चंद एक अहकाम नमाज आज के सिलसिले में शामिल करते हैं, उसके बाद इंशाअल्लाहुल करीम चंद एक रिकॉर्डेड सवालात भी सिलसिले में शामिल करेंगे। पहला सवाल जो आज के सिलसिले में हम शामिल करने जा रहे हैं नमाज के बारे में। मस्जिद में लोग नमाज पढ़ने के लिए आते हैं, सर्दी की वजह से चादरें ऊपर ओढ़ी हुई होती हैं, बाद लोग सर से यूं ओढ़ लेते हैं और बाद ऐसे भी होते हैं कि जो कंधों से ओढ़ कर फिर नमाज पढ़ते हैं। बास तकबीर तहरीमा कहकर हाथ चादर के अंदर बांध लेते हैं और बास हाथों को बाहर निकाल लेते हैं। तो इस सूरत हाल को सामने रखते हुए सवाल यह है कि फकत कंधों पर चादर ओढ़कर नमाज पढ़ना यह कैसा है? सर के ऊपर नहीं ओढ़ी हुई, सिर्फ कंधों से ही डायरेक्ट चादर को ओढ़ लिया। और दूसरी बात यह है कि क़याम के अंदर हाथ चादर के अंदर बांधना यह कैसा है? इस हवाले से अर्ज यह है कि नमाज की हालत में चादर सर के ऊपर से ओढ़ कर नमाज पढ़नी चाहिए, सिर्फ कंधों पर नहीं बल्कि सर से यूं ओढ़ कर फिर नमाज पढ़नी चाहिए, क्योंकि यही सुन्नत है। और हदीस पाक का मफहूम यह है कि अल्लाह तबारक व ताला ऐसे नमाजियों की तरफ नजर रहमत नहीं फरमाता जो सर के ऊपर से चादर नहीं लेते। हाँ, अलबत्ता अगर कोई फकत कंधों के ऊपर से चादर ओढ़ लेता है और नमाज इसी तरीके से पढ़ लेता है तो ऐसा नहीं है कि उसकी नमाज नहीं होती, नमाज उसकी भी दुरुस्त है, लेकिन सुन्नत की नीयत से और अल्लाह की रहमत की नजर हासिल करने के लिए जब चादर ओढ़े तो कोशिश यही होनी चाहिए कि अपने सर से यूं चादर को ओढ़ा जाए। हदीस मुबारक भी समाप्त कर लीजिए। कंजुल उम्माल की हदीस मुबारक है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला यनज़ुरुल्लाहु इला कौमिन ला यजअलूना अमाइमहुम तहता रिदाइहिम यानी फिस्सलाह। अल्लाह ताला उस कौम की तरफ नजरे रहमत नहीं फरमाता जो नमाज में अपने इमामे अपनी चादरों के नीचे नहीं रखते। तो इसलिए कोशिश यही होनी चाहिए कि सर्दियों का मौसम है, नमाज जब पढ़े चादर भी लेनी हो तो इस सूरत में चादर ऐसे ली जाए कि सर के ऊपर से यूं मोड़ कर दूसरी तरफ पीठ की तरफ चली जाए और फिर इस तरह नमाज पढ़े। और दूसरी बात यह थी कि चादर में हाथ बांधना यह कैसा है? नमाज के दौरान क़याम की हालत में चादर के अंदर हाथ बांधना यह बिल्कुल जायज है, इसमें कोई हर्ज नहीं, क्योंकि नमाज के दौरान हाथ नंगे रखना यह कोई जरूरी अमर नहीं है। अलबत्ता बेहतर यह है कि सर्दी वगैरह अगर कोई किसी किस्म का उज़र नहीं है तो हाथ चादर से बाहर निकाल कर फिर बांधे जाए। यह बेहतर और अदम बेहतर की बात है। ऐसा नहीं है कि जिसने चादर के अंदर हाथ बांध लिए तो उसकी नमाज नहीं होगी, ऐसा नहीं है, यह जरूरी नहीं है। अलबत्ता बेहतर यह है कि सर्दी वगैरह दीगर आज़ार ना हो तो इस सूरत के अंदर चादर से हाथ बाहर निकालकर फिर बांधने चाहिए। मजीद एक और सवाल शामिल सिलसिला करते हैं। उस सवाल का लिंक भी हम इसी सवाल के साथ जोड़ते हैं। वो इस तरह के नमाज में औरत का चादर के अंदर हाथ बांधना यह कैसा है? मर्दों के लिए तो हमने कह दिया कि बेहतर यह है कि उज़र ना हो तो बाहर निकाल कर बांधे, लेकिन अगर किसी ने चादर में बांध लिए तो कोई हर्ज नहीं। तो क्या औरतों के लिए भी ऐसा ही हुक्म है या औरतों को चादर के अंदर हाथ बांधना यह लाजिम है? इस हवाले से अर्ज यह है कि नमाज में औरत का चादर के अंदर हाथ बांधना न सिर्फ बिला कराहत जायज है बल्कि खवातीन को इसी तरीके
کو اختیار کرنا چاہیے۔ مردوں کے لیے حکم یہ ہے کہ بہتر یہ ہے اگر عذر نہ ہو سردی وغیرہ کا تو باہر باندھیں، اور اگر اندر چادر کے ہاتھ باندھ لیے تب بھی حرج نہیں، لیکن عورتوں کے لیے نہ صرف جائز بلا کراہت جائز ہے، اور حکم بھی یہی ہے کہ عورتوں کو چاہیے کہ اسی طریقے کو اختیار کریں، اس میں ستر بھی زیادہ ہوتا ہے۔ مزید ایک اور سوال شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ نماز میں ناک اور منہ چھپانا یہ کیسا ہے؟ کیونکہ چادر لینی ہوتی ہے اور چادر کو یوں اوڑھ کر داڑھی بھی اندر چلی گئی، منہ بھی چھپ گیا اور ساتھ میں ناک بھی چھپا لیا، جیسے خواتین پردہ کرتی، تو کیا اس طرح نماز پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں؟ فقہاء نے اس حوالے سے یہ جواب دیا ہے کہ نماز میں ناک اور منہ کو چھپانا اور اس طرح کی حیت کو اختیار کرنا یہ سب مکروہ تحریمی، ناجائز اور گناہ کا کام ہے۔ نماز میں ایسے نہیں کرنا چاہیے، بلکہ نماز میں جب چادر لیں تو اس انداز سے لیں کہ ناک اور منہ یہ بالکل باہر ہو، نظر آئے کہ یہ نماز پڑھنے والا مرد ہے، عورت ہے، نماز پڑھ رہا ہے، کس انداز میں، اس طرح حدیث پر عمل ہو جائے گا۔ مزید ایک اور سوال شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ جس شخص نے 4 رکعت والی نماز میں امام کی اقتداء کی، ایسے وقت میں آیا کہ جب امام صاحب 3 رکعتیں پڑھا چکے تھے، اب آخری چوتھی رکعت امام صاحب کے ساتھ ملی جس میں اکیلی سورہ فاتحہ پڑھ کر رکوع میں چلے جاتے ہیں، تو اب امام صاحب کے سلام پھیرنے کے بعد جب یہ اپنی بقیہ 3 رکعتیں ادا کریں گے تو وہ کیسے ادا کریں گے؟ اس میں قرات کریں گے یا نہیں کریں گے؟ سورہ پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے؟ کس طرح پڑھی جائے گی؟ دیکھیں اس حوالے سے جو شخص جماعت کے ساتھ 4 رکعت والی نماز میں آخری رکعت میں شامل ہوا، امام صاحب کے سلام پھیرنے کے بعد یہ کھڑا ہو جائے، پہلی رکعت جو پڑھے گا اس میں ثنا، تعوذ، تسمیہ اور سورہ فاتحہ، ساتھ میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت بھی ساتھ میں ملائے گا، پھر رکوع اور سجود کے بعد قعدہ کرے گا، اور اس میں تشہد تک پڑھ کر اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، یہاں تک پڑھ کر یہ کھڑا ہو جائے گا۔ اب پھر یہ تیسری رکعت ادا کرے گا جو اس کی نمبر کے اعتبار سے تیسری ہے لیکن قرات کے اعتبار سے دوسری ہے۔ اس میں بسم اللہ شریف پڑھ کر الحمد شریف یعنی سورہ فاتحہ پڑھے گا، پھر اس کے بعد ایک اور سورت ملا لے گا، ملا کر رکوع اور سجدہ کرنے کے بعد پھر چوتھی رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے گا۔ یہ اس کی قرات کے حوالے سے تیسری ہے اور ویسے تعداد کے حوالے سے چوتھی رکعت ہے۔ اس میں صرف اور صرف الحمد شریف پڑھ کر یعنی سورہ فاتحہ پڑھ کر یہ رکوع کرے گا، سجدہ کرے گا، پھر تشہد میں قعدہ اخیرہ میں بیٹھ جائے گا۔ قعدہ اخیرہ میں بیٹھ کر اتحیات پڑھے، درود پاک پڑھے اور دعا پڑھ کر پھر دونوں اطراف میں سلام پھیر دے۔ اس طرح یہ اپنی نماز مکمل کر پائے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے آج کے اس سلسلے میں چند ایک ریکارڈڈ سوال بھی ہمارے پاس موجود ہیں تو وہ ہم شامل کرتے ہیں۔ جی چلائیے۔ میرا نام محمد قاسم صفدر اتاری۔ میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ نماز میں آمین بلند آواز سے کہنا چاہیے یا آہستہ آواز سے کہنا چاہیے؟ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ نماز میں آمین بلند آواز سے کہنا چاہیے، تو جو حق ہے وہ واضح فرما دیں، جزاک اللہ خیرہ۔ نماز خواہ جہری ہو یا سری نماز ہو، یعنی ایسی نماز ہو جس میں قرات اونچی آواز سے کرتے ہیں، اس کو جہر کہتے ہیں، یا سری نماز ہو یعنی ایسی نماز کہ جس میں قرات جو ہے وہ آہستہ آواز سے کی جاتی ہے، جیسے نماز ظہر ہے، نماز عصر ہے، اور جہری نمازیں جیسے نماز فجر ہے، نماز مغرب ہے اور نماز عشاء ہے۔ یہ 3 نمازیں جن میں جہر کیا جاتا ہے، اور 2 نمازیں 5 وقتہ نمازوں میں یہ سری نمازیں ہیں۔
تو نماز خواہ جہری ہو یا سری ہو، اور نمازی امام ہو یا مقتدی یا منفرد یعنی اکیلے نماز پڑھنے والا ہو، ان سب کے لیے جب سورہ فاتحہ مکمل ہوگی تو آہستہ آواز سے آمین کہنا یہ سنت ہے۔ جی ہاں، آہستہ آواز سے آمین کہنا یہ سنت ہے، بلکہ سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ جب آپ سے اسی طرح کا سوال ہوا تو آپ نے فرمایا آمین سب کو آہستہ کہنا چاہیے، امام ہو خواہ مقتدی ہو خواہ اکیلا نماز پڑھ رہا ہو، تو آپ فرماتے ہیں کہ یہی سنت ہے۔ نماز میں آہستہ آواز سے آمین کہنا یہ دلائل نقلیہ سے ثابت ہے، یعنی آیات قرآنیہ سے، احادیث نبویہ سے، اقوال صحابہ سے اور آثار تابعین رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین سے یہ بات ثابت ہے۔ یوں ہی دلائل عقلیہ بھی اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ نماز میں آمین ولضالین کے بعد جب کہی جائے گی تو آہستہ آواز میں کہی جائے گی، خواہ نماز جہری ہو خواہ نماز سری ہو، نماز پڑھانے والا امام ہو یا پڑھنے والا مقتدی ہو یا اکیلا نماز پڑھنے والا کوئی شخص ہو، ہر ایک کے لیے سنت یہی ہے کہ نماز میں آمین آہستہ آواز سے کہی جائے۔ مزید سوال چلائیے۔ میرا نام عدنان اکبر ہے۔ میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ میت کو دفنانے کے بعد کیا اس کی قبر پر جو پانی چھڑکا جاتا ہے اس کو شرعی طور پہ ہم جائز سمجھیں یا ایسا نہیں کرنا چاہیے؟ میت کو دفنانے کے بعد اس کی قبر کی مٹی پر پانی چھڑکنا یہ بالکل جائز ہے، بلکہ ایک مستحب عمل ہے، چونکہ ابھی میت کو دفنایا جاتا ہے اور مٹی ابھی خشک ہے اور بکھری ہوئی ہوتی ہے۔ اچھا، پانی چھڑکنے سے کیا ہوتا ہے کہ وہ بکھری ہوئی جو مٹی ہے وہ جم جاتی ہے، یعنی دوبارہ جلدی وہ بکھرتی نہیں، ہوا سے یا دیگر اور ذرائع سے وہ بکھرتی نہیں ہے۔ تو اس طرح میت کو جب دفن کر لیا جائے اور اوپر جو مٹی ڈالی گئی ہے انہیں پانی کا چھڑکاؤ اگر کر دیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں، بلکہ یہ ایک مستحب عمل ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے آج کے سلسلے کا وقت اختتام کو پہنچا۔ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں اور دعا گو ہیں اللہ کریم ہم سب کی حاضری قبول فرمائے، اور جو سنا جو سنایا ہم سب کو اس پر عمل کی بھی توفیق سے نوازے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ہر عبادت سے برتر عبادت نماز، ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز، ہر عبادت سے برتر عبادت نماز۔